زیادہ حکومت نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کوشش تیز کر رہی ہے۔ شہباز شریف کو نااہل کرانے کے لیے عدالت جا رہی ہے اور دوسری جانب اپوزیشن حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلانے پر غور کر رہی ہے۔ ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ آج وفاقی حکومت نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے شہباز شریف کے خلاف عدالت جانے کا حتمی اعلان کر دیا ہے۔ کابینہ نے لاہور ہائی کورٹ سے یہ درخواست کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ شہباز شریف کو نواز شریف کی واپسی کا حکم دے، اور اگر شہباز شریف ایسا نہیں کرتے تو انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ بات واضح کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف نے نون لیگ کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس معاملے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رابطوں میں پیش رفت ہوئی ہے اور لیگی رہنماؤں کا موقف ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اکٹھے ہونے پر ان ہاؤس تبدیلی میں مشکل نہیں ہوگی، مگر کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس جائے گی اور کیا پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کے لیے مل کر تیار ہے؟ اس پر آصف زرداری صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے۔ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے سامنے رائے پہ ہو رہا ہے، تو سمجھتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ۔ سر کیا پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بننے جا رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا بیٹا، میں نہیں سمجھ رہا ہوں کیسا ہو۔ تھوڑا سسٹم ملاقاتیں جاری ہیں سر۔ بلاول صاحب 27 کو نکل رہے ہیں، مولانا 23 مارچ کو، کیا سمجھتے ہیں حکومت 23 مارچ تک رہے گی؟ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پہلے دن چلی جائے۔ میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ یہ حکومت نہیں چلائی جائے گی۔ اپوزیشن دعوے تو کر رہی ہے، مگر آج سینٹ نے منی بجٹ پر قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی سفارشات منظور کر لی ہیں۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ سے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل بھی منظور کرانے میں حکومت کامیاب ہو گئی ہے۔ ہمارے ساتھ نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال صاحب موجود ہیں۔ اقبال صاحب بہت شکریہ۔ احسن اقبال صاحب کیا درست ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے اور نون لیگ جو پہلے نہیں مانتی تھی اس معاملے پر اب اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جے یو آئی ایف کے ساتھ مل کر ایک حکمت عملی بنا رہی ہے؟ دیکھیے شاہ زیب، مسلم لیگ نون کی ہمیشہ سے یہی حکمت عملی رہی ہے کہ اس حکومت سے نجات کے لیے جو بھی ممکنہ آئینی اور جمہوری راستے ہیں وہ اختیار کیا جائے۔ اس میں نو کانفیڈنس بھی ایک آپشن ہے اور دوسرا عوامی دباؤ کے ذریعے سے استعفیٰ دینے پہ مجبور کرنا بھی ایک آپشن ہے۔ ہم نے 23 مارچ کو لانگ مارچ کا بھی اعلان کر رکھا ہے، اور اب اگر حکومت کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، چونکہ حکومت عوام کے اندر اتنی غیر مقبول ہو گئی ہے، اس کے اپنے نمائندے اس دباؤ کو محسوس کر رہے ہیں اور وہ اب چاہ رہے ہیں کہ اس حکومت سے راستہ علیحدہ کریں۔ اگر 2 شرطیں پوری ہوتی ہیں کہ ہم جو ریاستی ادارے ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ مکمل غیر جانبدار ہیں، اور دوسرے حکومت کے حلیف جماعتوں میں اور اس کے اندر سے اتنا سائزبل نمبر جو ہے بریک کر جاتا ہے جیسے بلوچستان میں ہوا، تو یقیناً پھر عدم اعتماد بھی ایک آپشن، اس کو ہم غور کریں گے، اس پہ عمل مگر ایسا نہیں صاحب، پھر یہ باتیں ہوئی نا، کیونکہ جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے اس میں سے بھی حکومت کامیاب ہو گئی منی بجٹ کے حوالے سے اور اسٹیٹ بینک کے معاملات کے حوالے سے کام کرانے میں، اور سینٹ میں بھی کامیاب ہو گئی۔ سینٹ میں تو آپ کی تعداد زیادہ تھی، آپ آسانی سے رکوا سکتے تھے اگر کوشش کرتے، پھر بھی نہیں رکوا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو کوئی ایسی نو کانفیڈنس کی نہ باقاعدہ تجویز زیر غور ہے، نہ آپشن نظر آ رہی ہے کہ جس کو ہم کر سکیں، جب تک حکومت کی حلیف جماعتیں کاف لیگ، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار میں ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو وہ برابر کے اس میں حصے دار ہیں ان تمام پالیسیز میں۔ جب تک ان کے اندر کریک نہیں آتا تو عددی طور پہ نو کانفیڈنس از ناٹ اے پاسبلٹی، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی دباؤ کو ہمیں بروئے کار لانا چاہیے، اور عوامی دباؤ کے ذریعے خود ان کے صفوں میں بھی انتشار ہوگا اور پھر ان کے حلیف بھی مجبور ہوں گے کہ وہ اپنے تعلق پہ غور کریں۔ عوامی دباؤ کیسے؟ کیونکہ زرداری صاحب تو پی ڈی ایم کے میں واپسی کے لیے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے کوئی راستہ نہیں ہے، حالانکہ نون لیگ کی طرف سے بڑے سافٹ قسم کے بیانات دیے گئے ہیں کہ ہاں جی ہم اپنی تاریخ پیچھے کر لیتے ہیں۔ کل خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ تھے کہ اگر 27 فروری پہ سب مان جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ مل کر لانگ مارچ کیا جائے، تو کیا اس پر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ سوچ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے؟ the more the merrier۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ ہے اس سے کوئی ہمیں نقصان نہیں، بلکہ اس سے پولیٹیکل موبلائزیشن ہوگی، جس کا اگر ہم بعد میں مارچ کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ جماعت اسلامی بھی اس حکومت کو نکالنے کے لیے میدان میں نکلے گی۔ سب کو مل کر اب اس سے نکالنا چاہیے۔ دیکھیے ابھی جو انہوں نے قوانین یہ پاس کروا رہے ہیں اپنی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے، آئی ایم ایف کے سامنے پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کو سرنڈر کر دیا ہے، اور اب پاکستان میں جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ آئی ایم ایف کا ایک وائس رائے ہوگا یا وہ ایک غیر منتخب مالیاتی وزیر اعظم ہوگا۔
جبکہ دوسری طرف ایک سیاسی منتخب وزیر اعظم ہوگا جو عوام کو جواب دے ہوگا. لیکن انہوں نے کل دی نا بریفنگ، مطمئن نہیں ہوئی اپوزیشن، انہوں نے بریفنگ دی، بتایا، انہوں نے اپنے کریڈینشلز کا بھی بتایا، پھر آپ کی یہ بات بھی جو ہے وہ مان لی گئی ہے، جو آپ نے کچھ ترامیم پیش کی گئی تھی اس میں سے ایک یہ ترمیم آپ کی مان لی گئی ہے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ 2 سال تک کسی ایسے ادارے میں نہیں کام کر سکے گا گورنری سے کا عہدہ ختم ہونے کے بعد جس کو ساتھ اس کا تعلق رہا ہو، چاہے وہ انسٹیٹیوشن اسٹیٹ بینک کے ماتحت آتے ہوں یا پھر وہ ادارے جن سے فنڈنگ لی جاتی ہے. تو یہ چیزیں آپ کی مانی تو گئی ہیں، تو پھر ابھی بھی آپ کے خدشات نہیں دور ہوئے؟ یہ 2-3 میری تجاویز انہوں نے مانی ہے، لیکن جو اصل ہمارے اعتراضات تھے پالیسی کے اوپر، اس قانون کی روح کے اوپر، کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک میں گورنر کو اتنا طاقتور کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست میں کسی کو جواب دہ نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے، نہ عوام کو جواب دہ ہے. وہ صرف بورڈ آف گورنر IMF کا ممبر ہے، صرف IMF کو جواب دہ ہوگا. جو فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی کوآرڈینیشن کا بورڈ تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا، لہٰذا کوئی ایسا اس میں مگر صاحب انہوں نے بتایا نا شوکت ترین صاحب نے آپ کو کہ جب ہوگا تو بدل دیں، جب بھی لگے کہ ہاتھ سے نکل رہا ہے اسٹیٹ بینک یا پھر بات نہیں مان رہا ہے اور خود مختاری کے حوالے سے کوئی سوال اٹھے تو بدل دیں قانون. اگر آج آپ اس کو منوا نہیں سکتے، جس کو وزیر خزانہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بورڈ کو برقرار رکھنا چاہیے، تو جب آپ IMF کے دباؤ کے نیچے آ جائیں گے تو وہ آپ کو کل کو بدلنے دیں گے؟ یہ تو آپ جتنا حصہ اپنا چھوڑ دیں گے، جتنی خود مختاری سرنڈر کر دیں گے، کل کو اس کو واپس ری گین کرنا ایک جوئے شیر لانے کے برابر ہو جائے گا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کو ریڈ لائن کے طور پہ حکومت کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا کہ مالیاتی خود مختاری کا دفاع کرتے. ایسا نہیں بات صاحب، تو جب یہ اتنا اگر انپاپولر ہے اور اتحادیوں نے بھی کہیں نہ کہیں اس پر ریزرویشنز دکھائی تھی منی بجٹ پہ، تو اگر آپ منی بجٹ کے پاس ہونے سے پہلے اتحادیوں کو نہیں منا پائے کہ کسی ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جائیں، ورنہ یہ منی بجٹ آپ کے لیے بھی بھاری پڑے گا اگر آپ اس کو ووٹ دیں گے، جو آپ لوگوں کا نیریٹو تھا، تو اتحادی کیسے اس کو ووٹ دے دیں، یہ انپاپولر فیصلہ کر لیں بقول آپ کے اور پھر آپ کے ساتھ آگے مل جائیں گے؟ تو یہ کیسے پاسبل ہے ان ہاؤس چینج؟ فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا ہے، ہم ان کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اگر یہ ایسا نہیں کریں گے، میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ایک بڑا نادر موقع ہے کہ اگر حکومت کی حلیف جماعتیں اس وقت علیحدہ ہو جائیں، پاکستان کے پاس یہ چانس ہے کہ ہم IMF کو جا کے اس پورے معاہدے کو ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو سخت شرائط ہیں ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ پچھلے 3.25 سال میں حکومت نے تمام اہداف مس کیے ہیں، کارکردگی نہیں دکھائی، اور جو اس نے فیصلے کیے تھے انٹرسٹ ریٹ کو دگنا کرنے کے، اس سے کرنٹ ایکسپینڈیچر دگنا ہو گیا ہمارا، تقریباً ان کے ریونیوز نہیں بڑھے، اس لیے سخت شرائط ہم پہ امپوز ہوئی ہیں. تو یہ اس حکومت کی نااہلی کو سخت شرائط کا سامنا ہے. اگر حکومت تبدیل ہو جائے تو ایک بہتر اور قابل حکومت آ جائے تو اتنے سخت پیکج کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، ہم ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر MQM اور کاف لیگ اور GDA اپنے اقتدار کے لیے اس حکومت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کل کو اس حکومت کے ہر گناہ کے لیے وہ برابر کے مجرم تصور کیے جائیں گے اور انہیں پھر عوام کے سامنے جواب دینا ہوگا. بہت شکریہ حسن اقبال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں.